نے کبھی بھی اپنے استادوں کے بارے میں بدخوئی نہیں کی۔ کیوں؟ اپنے استاد کے بارے میں اگر ایک بات ان کے خلاف کر لے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی علم سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ جو علم سے بندہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اپنے استادوں کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے وہ فائدہ تبلیغ کا یا لوگوں تک پیغام پہنچانے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس لیے بجائے ہمیں اپنے استادوں کی بدخوئی کرنے کے، استادوں کے بارے میں اچھی اچھی باتیں لوگوں کو کرنی چاہیے اور اپنے استادوں کی تعریفیں کرنی چاہیے، تاکہ استادوں کی اچھی اچھی باتیں سنا کے لوگوں کو اس طرف راغب کریں کہ ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے بڑے، ہمارے اکابر کس قدر جو ہے اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتے اور شریعت کی کتنی وہ عزت اور اس کا احترام کرتے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمت فرماتے ہیں، میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے استاد کریم بھی ہیں، فرماتے ہیں میں نے ان کو 3 عبادتوں کے اندر مصروف دیکھا۔ جب بھی میں نے دیکھا 3 عبادتوں میں سے کسی عبادت میں وہ مصروف تھے۔ کون کون سی؟ فرمایا ایک تو میں نے ان کو دیکھا کہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتے۔ جی، جب بھی میں نے دیکھا ایک عبادت کون سی کرتے تھے؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے کبھی تو دیکھا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا القرآن فقرؤوہ، تم قرآن پاک کو سیکھو پھر اس کے بعد اس کو پڑھتے بھی رہا کرو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو کوئی اگر فوت ہو جائے، کلخانی ہو، کوئی سالانہ ہو، تیجا ہو، 10واں ہو، اس وقت جو ہے وہ سپارے اٹھا کے قرآن پاک اٹھا کے ہم زیارت کرتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے بڑے اور اکابر تھے وہ باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا کے رکھتے تھے کہ صبح کو، دوپہر کو، شام کو کس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کا انہوں نے معمول بنا رکھا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی سبق مل رہا ہے، ہم بھی روزانہ قرآن پاک کی زیارت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جن کو قرآن پاک نہیں بھی آتا تو وہ قرآن پاک کی زیارت کر لیا کریں۔ یہ زیارت کر لینا بھی عبادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک اٹھا کے چومتے اور اپنی آنکھوں پر رکھتے تھے۔ تو جس سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ قرآن پاک اگر پڑھنے کا بالفرض ٹائم نہیں ہے تو کم از کم قرآن پاک کی زیارت ضرور کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آنکھوں کو عبادت کا حصہ دیا کرو۔ عرض کی گئی حضور وہ کیسے؟ فرمایا قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا یہ آنکھوں کی عبادت کا حصہ ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک کی تلاوت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام مالک فرماتے ہیں کیا کرتے تھے، ایک عبادت تلاوت قرآن پاک والی کرتے تھے۔ تو اس طرح دوسری عبادت حضرت امام مالک علیہ الرحمت فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت نہ کرتے پھر نماز کے اندر میں ان کو مصروف دیکھتا، نوافل کے اندر، فرض نماز کے اندر۔ تو اس طرح میں نے کبھی ان کو فضول بیٹھا ہوا نہیں دیکھا، فضول باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یا تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے یا جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ تیسری عبادت روزہ۔ جی، فجر روزوں کے علاوہ بھی ہمارے جو اکابر گزرے ہیں وہ روزے نفلی بھی رکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح حضرت امام مالک فرماتے ہیں ہمارے استاد کریم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے بھی رکھا کرتے تھے، میں نے ان کو روزے والی عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو اس طرح دیکھیے
حضرت امام مالک علیہ رحمت خود کتنے بڑے مؤدب تھے، مدینہ شریف کے یہ آپ مفتی ہیں، فقیہ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک پر آپ کی اکثر زندگی گزری ہے، لیکن وہاں پہ جوتا نہیں پہنا کہ کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں پہ پاؤں مبارک لگے ہوں وہاں پہ میرا جوتا نہ چلا جائے۔ جی اتنا ادب و احترام، دور جا کے قضائے حاجت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت امام مالک خود بھی اتنے مؤدب، لیکن اپنے استاد کریم کا کتنا بڑا ادب بیان کر رہے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو تابی تھے، تابی کس کو کہتے ہیں؟ جو ایمان کی حالت میں صحابی رسول کی زیارت کرے، خاتمہ بھی اس کا ایمان پر ہو، اس کو کہتے ہیں تابی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابی بھی ہیں۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابہ کی زیارت کی ہے۔ تو ایک صحابی کی بھی زیارت ہو جائے اتنا تابی ہونے کے لیے کافی ہے، انہوں نے دو صحابہ کی زیارت کی۔ تو اس لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہیں؟ تابی بھی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ مستجاب الدعوات بھی تھے، جو دعا کرتے آپ کی وہ دعا قبول ہوتی تھی۔ اس کی کئی مثالیں جو ہیں موجود ہیں۔ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو قبیس پہاڑ کے اوپر ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ کون تھے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت جب یہ دعا کر رہے تھے میں نے ان کو پہچانا نہیں تھا۔ تو ابو قبیس پہاڑ کے اوپر بیٹھے دعا کر رہے تھے، وہ دعا کیسے کر رہے تھے، وہ الفاظ کیا تھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ نے کہا یا رب یا رب، یہاں تک کہ سانس پھول گیا، پھر اس کے بعد کہنے لگے یا اللہ، یہاں تک کہ سانس پھول گیا، پھر اس کے بعد کہا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، ایسے کہتے کہتے پھر سانس پھول گیا، پھر اس کے بعد فرمایا یا رحیم، پھر اس کے بعد یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یہ کہنے کے بعد اب عرض کرتے ہیں اے اللہ میرا انگور کھانے کو جی چاہتا ہے، مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے ایک چادر عطا فرما دے۔ حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ انگوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا ان کے سامنے موجود تھا، اور ساتھ دو چادریں بھی ان کے سامنے آ گئیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب انگوروں کا ٹوکرا آیا، دو چادریں ان کے پاس پہنچی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو جب وہ انگور کھانے لگے میں نے کہا کہ میں بھی انگور کھا لوں، تو وہ کہنے لگے تو کیوں کھائے گا؟ میں نے کہا جب آپ دعا فرما رہے تھے میں آمین کہہ رہا تھا، لہذا ہم نے مل کے دعا کی ہے، میرا بھی اس میں حصہ ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلیں آپ کھائیں لیکن کچھ بچانا نہیں ہے، یہ سارا ٹوکرا ختم کرنا ہے۔ فرماتے ہیں میں کھانے لگا، میں سیر ہو گیا، میں نے ٹوکرے میں دیکھا ایک انگور کا دانہ بھی ختم نہیں ہوا، یعنی جیسے وہ ٹوکرا انگوروں سے بھرا ہوا تھا تو ویسے کا ویسا موجود تھا، ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ دو چادریں ہیں ان میں سے تم ایک لے لو۔ میں نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ آپ ہی استعمال فرمائیں۔ تو حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا تم آگے پیچھے ہو جاؤ تاکہ میں یہ چادر جو ہے زیب تن کر لوں، بطور تہبند میں باندھ لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو پہلے ہمارے بزرگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، وہ بہت زیادہ جو ہے
حیا والے تھے، شرم والے تھے، اور حضرت لیث کو آگے پیچھے اس لیے کیا کہ کہیں جو ہے جو حصہ جسم کا چھپانے والا ہے وہ حصہ کہیں یہ دیکھ نہ لے، اس لیے فرمایا تم جو ہے آگے پیچھے ہو جاؤ، میں بطور تہ بند جو ہے یہ چادر پہن لوں۔ حضرت لیث فرماتے ہیں میں آگے پیچھے ہوا، انہوں نے ایک چادر بطور تہ بند زیب تن کی، دوسری اوپر اوڑھ لی، اور جو پہلے دو چادریں پہنی ہوئی تھی ان کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آگے چل دیے، میں بھی ساتھ ان کے چل پڑا۔ تو آگے جو ہے ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں پہ ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ جو لباس ہے نا مجھے لباس پہنائے، اللہ آپ کو جنتی لباس پہنائے گا۔ آپ نے پھر وہ دو جو چادریں تھیں اس سیل کو دے دی، پھر آپ آگے تشریف لے گئے، چونکہ میں پہچانتا نہیں تھا تو جس کو دو چادریں عطا فرمائی تھی میں نے ان سے پوچھا یہ ہستی کون ہے، انہوں نے بتایا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو چونکہ یہ بہت بڑی ہستی تھی اور ان سے میں خواہش رکھتا تھا کہ میں کوئی حدیث پاک ان سے سنوں گا اور کوئی حدیث پاک پوچھوں گا، لیکن میں پھر ان کے پیچھے ان کو تلاش کرنے لگا لیکن وہ مجھے نہ ملے، اور مجھے بڑا صدمہ پہنچا کہ میں ان کو پہچان نہیں سکا، میں نے حضور کے کوئی فرامین ان سے نہیں سنے۔ تو اس طرح فرماتے ہیں مجھے بڑی دلی کوفت ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی۔ تو اس طرح دیکھیے کہ پہلے لوگ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اگر نہ سن سکتے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی، کتنا رنج ہوتا، کتنا غم ہوتا۔ لیکن آج ہم ہیں کہ احادیث سنانے کے لیے علماء کثیر تعداد میں ہیں، لیکن ہم لوگ سننے کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے۔ پہلے لوگ قرآن پاک اور احادیث سننے کے لیے بڑے لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، 3 مہینوں کا سفر کر کے ایک حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کے لیے جاتے تھے۔ تو اس طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے معلوم ہوا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات تھے کہ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ مجھے انگور کھانے کا جی چاہتا ہے، تو فوری طور پہ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی ساتھ ہی ماشاءاللہ انگوروں کا ٹوکرا آ گیا اور اس سے انگور کھانے لگے، لیکن انگور جو ہے وہ ختم بھی نہیں ہوئے بلکہ ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ تو اس طرح یہ ان کی کرامت تھی۔ جو کرامت ہوتی ہے، کرامت کی وجہ سے بندے کا ذہن نہیں مانتا کہ یہ ایسے ہو جائے گا، تو نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اللہ کے ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے کام سرزد اولیاء اللہ سے ہوتے ہیں، بندہ جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اب ہمارے بھی ذہن میں آ سکتا ہے جناب ٹوکرا انگوروں کا آئے اور کھایا بھی جائے اور یہ کم نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کو تو کرامت کہتے ہیں کہ ذہن نہ مانے اور ذہن کے وہ بات جو ہے وہ خلاف ہو۔ بہرحال دوسرا واقعہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے مستجاب الدعوات ہونے کا کہ جو بھی دعا کرتے آپ کی دعا قبول ہوتی۔ ایک مرتبہ ایک راوی فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کرنے جا رہے تھے اور ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ راستے میں خشک کھجوروں کے درختوں کے پاس گزرے تو وہ درخت خشک ہو چکے تھے اور ان کے پھلدار ہونے کا وقت جو ہے وہ نہیں تھا۔ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشک کھجوروں کے درختوں کے پاس سے گزرے نا تو ان کھجوروں کے پاس کھڑے ہو کے کچھ پڑھا اور ان سوکھے درختوں سے فرمانے لگے ہمارا رزق تمہارے پاس جو ہے وہ ہمیں دے دو۔ تو کہتے ہیں ابھی اتنا کہنا تھا
تو خشک کھجوروں کے درختوں کے خوشے ان کی طرف جھک گئے، تو آپ نے ان کھجوروں کے خوشوں سے کھجوریں کھائیں۔ ایک عربی آدمی، دیہاتی آدمی وہاں پہ موجود تھا۔ جو دیہاتی آدمی ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، اکثر جو ہے جاہل ان پڑھ ہوتے ہیں، اس لیے دیہات سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ جہالت ہوتی ہے وہاں پہ، ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جس سے دل کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، دل شکنی ہوتی ہے۔ تو چونکہ وہ دیہاتی آدمی عربی جاہل تھا، ان پڑھ تھا، کہنے لگا اس سے بڑھ کر میں نے جادوگر نہیں دیکھا کہ دیکھیں سوکھے درخت کھجور کے اور اس طرح فوری طور پہ خوشے بھی لگ گئے اور پھل بھی آ گئے اور ان نے کھانے بھی شروع کر دیے، اس سے بڑھ کر اور جادو کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم جادوگر نہیں ہیں، ہم ساحر نہیں ہیں، بلکہ نبیوں کے علم کے وارث ہیں۔ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور فرمانے لگے اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، تو کتا بن جائے گا، تیری شکل تبدیل ہو جائے گی۔ تو چونکہ وہ جاہل تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہیں اور ان کی زبان کی کیا تاثیر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتا بن جائے، فوری طور پہ اس کی شکل تبدیل ہو گئی۔ پھر اپنے گھر چلا گیا، آپ نے ایک بندے کو پیچھے بھیجا کہ تم جاؤ اس کو دیکھو کہاں جاتا ہے۔ وہ گیا اس کے پیچھے گھر میں، جب وہ پہنچا تو اس طرح وہ دم ہلانے لگا اپنے گھر والوں کے سامنے، انہوں نے ڈنڈے مار کے باہر نکال دیا۔ پھر وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھیے کہ وہ رو رہا تھا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں اب سمجھ آئی ہے کہ ہم جادوگر ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہیں، ہم جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے، ہم جادوگر نہیں، ہم جادوگری والا عمل نہیں کرتے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے علم کے وارث ہیں۔ جو انبیاء علیہ السلام کے علم کا وارث ہو وہ جو دعا کرے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو جو اصل عالم ہوتا ہے، جو اصلی اہل علم ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی گزارش کرتے ہیں اللہ ان کی رد نہیں فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، قیامت کے دن بھی ان علماء کو اللہ پاک اتنی عزت سے نوازے گا اور فرمائے گا اے عالم میں نے تجھے علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ آج میں تجھے عذاب میں مبتلا کروں، جہنم میں بھیجوں، بلکہ آپ ایسا کریں جہنم میں بھی آپ نہیں جائیں گے جنت میں، لیکن پل صراط کے پاس کھڑے ہو جائیں اور جو آپ کا عقیدت مند آپ کا شاگرد آتا جائے پہلے اس کو جنت میں بھیجی جاؤ، بعد میں آپ جنت میں جانا۔ تو یہ اصلی اہل علم ہوتے ہیں جن کو اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور قیامت کے دن بھی ان کو عزت دے گا کہ یہ کئی لوگوں کی سفارش کر کے اس طرح جو ہے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ جو عالم ہے ستاروں کے برابر بھی اگر اس کے شاگرد ہوئے سب کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ تو پتہ چلا استاد جو ہے استاد بہت بڑا نفع بخش ہے۔ تو اس لیے جب استاد اتنا بڑا نفع بخش ہے کہ دنیا میں بھی استاد کی وجہ سے بندے کی عزت ہوتی ہے، آخرت میں بھی استاد ہی کی برکت سے بندہ جنت میں جائے گا، تو اس لیے استاد جو ہے بدخوئی کے قابل نہیں ہے بلکہ یہ احترام کے قابل ہیں، عزت کے قابل ہیں۔ ان علماء کی عزت کرنی چاہیے، عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے مستجاب الدعوات ہونا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے مستجاب الدعوات ہونے کی تیسری
مثال بیان ابھی عرض کر رہا ہوں تو توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ایک حاجی صاحب جا رہے تھے حج میں، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے 10 دینار لے کے اور کہا کہ یہ 10 دینار ہیں، میں جا رہا ہوں حج پہ، آپ میرے لیے نہ کوئی مکان خرید کر کے رکھنا، میں جب واپس آؤں گا تو میں اور میرے بچے اس گھر کے اندر رہیں گے۔ آپ نے 10 دینار لے لیے اور وہ حاجی صاحب چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے نا تو پوچھا کہ جی آپ نے میرے لیے مکان خریدا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ہم نے آپ کے لیے جنت میں محل خریدا ہوا ہے۔ تو فرمایا اگر چاہو تو میں تحریر بھی لکھ کے دے دیتا ہوں۔ تحریر بھی لکھ کے دے دی تو گھر میں وہ تحریر لے گیا وہ حاجی صاحب، گھر والوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو قبر کے اندر یہ تحریر رکھ دینا۔ تو جب وہ فوت ہو گئے، وہ کاغذ وہ تحریر جو ہے وہ وصیت کے مطابق قبر کے اندر رکھ دی گئی۔ دوسرے دن وہ کاغذ جس کے اوپر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کے دیا تھا کہ جنت کے اندر ہم نے آپ کے لیے مکان خریدا ہے، یہ مکان آپ کو ملے گا، تو دوسرے دن وہ کاغذ جو ہے وہ قبر کے اندر سے باہر اوپر پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا، اللہ نے مجھے جنتی مکان عطا فرما دیا۔ تو اس طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، سادات میں سے ہیں، اگر عام آدمی نیک ہو اللہ اس بھی قبول فرما لیتا ہے، یہ تو پھر سادات میں سے ہیں، تو سادات کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت و شان دے رکھی ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مستجاب الدعوات ہونے کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک حاجی صاحب کا کہنا ہے، ایک راوی کا بیان ہے کہ میں حج کے لیے گیا، مکہ شریف میں پہنچا، مکہ شریف میں میں نے ایک چادر خریدی تاکہ جب مروں گا تو اس سے مجھے کفن دیا جائے گا اور مکہ شریف کی نسبت سے میں عذاب الہی سے بچ جاؤں گا۔ تو پہلے لوگ جو ہے وہ نسبت کا بڑا خیال رکھتے تھے جی۔ آج کل بھی لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ، آب زمزم سے کپڑوں کا تھان لے جاتے ہیں، وہ دھو کے لے آتے ہیں، پھر گھر والوں کو کہتے ہیں کہ جی جب ہم مریں اس طرح یہ کپڑا ہے آب زمزم سے دھلا ہوا، اسی سے ہمیں کفن دینا۔ تو اس طرح میں ابھی بچپن میں تھا تو میری نانی صاحبہ اور نانا جی اور میرے دادا جی حج پہ گئے تو وہ تھان کپڑوں کا لے گئے جی، کیوں جی آب زمزم سے دھو کے آئیں گے اور انہی کپڑوں سے جو ہے وہ ہمیں کفن دیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ جو لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، مزارات کے ارد گرد جو دکانیں ہوتی ہیں وہاں سے کوئی شکر جی کوئی مٹھائی جو ہے وہ لے کے آتے ہیں اس نظریے سے کہ یہ تبرک ہے، گھر میں لے جائیں گے اور کئی بیماریاں جو ہیں گھر والوں کی ان چیزوں کو استعمال کر کے دور ہوں گی جی۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ جی، وہاں پہ بھی ایک ٹوٹی لگی ہوئی ہے، وہاں سے لوگ جو ہے پانی پیتے ہیں اس عقیدہ سے کہ بیماریاں ٹلیں گی، واقعی لوگوں کی بیماریاں ٹلتی بھی ہیں۔ میرے اپنے استاد کریم ہیں شوج آباد میں ضلع ملتان کے اندر جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں، تو 2-3 مہینے پہلے جو ہے انہوں نے مجھے فرمایا کہ دادا صاحب کے دربار شریف کے پاس جو ٹوٹی لگی ہوئی ہے نا وہاں سے پانی جو ہے وہ آپ بھر کے ہمیں بھیجیں۔ تو پھر پانی جو ہے میرے بیٹے ہیں جمیل صاحب، پھر ان کو میں نے ذمہ لگایا تو وہ پانی لے آ کے ان کی طرف بھیجا۔ تو اس طرح جو مزارات ہیں تو ان بزرگوں کی برکت سے ان کے آس پاس جو چیزیں ہیں اگر سچی عقیدت اور محبت سے لے کے خود استعمال کریں، گھر والوں کو استعمال کروائیں تو کئی مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے
دوڑ کے وہ شخص جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ مکہ میں گئے اور مکہ سے چادر خریدی کہ اس سے مجھے کفن دیا جائے گا اور عذاب الہی سے میں اس کی برکت سے بچ جاؤں گا. تو فرماتے ہیں میں نے جب وہ چادر خریدی مزدلفہ میں پہنچا تو وہاں وہ چادر مجھ سے گم ہو گئی اور وہ چادر مجھے نہ ملی. میں پھر مینا آیا تو مینا کے اندر جب پہنچا میں بڑا پریشان تھا. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بلا رہے ہیں. میں جب ان کے پاس پہنچا فرمایا تم غمگین ہو چادر کے گم ہو جانے پر؟ میں نے کہا ہاں چادر میری گم ہو گئی ہے. میں چاہتا تھا کہ یہ چادر لے جاؤں گا, جب مروں گا تو مجھے اس سے کفن دیا جائے گا, عذاب الہی سے میں بچ جاؤں گا. اب میرے پاس اور پیسے ہیں نہیں کہ میں اور چادر خرید کر لوں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ چاہتے ہیں کہ وہ چادر آپ کو مل جائے؟ کہا ہاں کیوں نہیں, مجھے تو اس کی اشد ضرورت ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو فرمایا وہ چادر لے کے آؤ. وہ چادر منگا کے اس کو دی اور اس کا کہنا ہے جو چادر میں نے خریدی تھی وہی چادر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے عطا فرمائی. تو اس طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے وہ گم شدہ جو ہے وہ چادر ملی. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے. ایک بڑھیا اپنی مری ہوئی گائے کے اوپر بیٹھ کے رو رہی تھی. آپ نے کہا کہ اے بڑھیا کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی یہ میری گائے مر گئی ہے, میں غریب خاتون ہوں, اسی سے میرا گزارا چلتا تھا اور اسی کا دودھ پیتی, تو اب یہ مر گئی ہے, پریشان ہوں, غمگین ہوں. آپ فرمانے لگے تو چاہتی ہے کہ یہ گائے جو ہے وہ زندہ ہو جائے؟ وہ کہنے لگی ایک تو دلی صدمہ مجھے پہنچا ہے کہ میری گائے مر گئی, الٹا آپ مجھ سے مذاق فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ چاہتی ہیں تو یہ ابھی ابھی زندہ ہو جائے گی. چنانچہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی. دعا کے بعد اس گائے کے پاؤں اور سر کو پکڑ کے ہلایا, فوری طور پہ وہ گائے زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ اتنی بڑی شخصیت جو دعا کرتے قبول ہوتی تھی, لیکن آپ کے اندر عاجزی اتنی زیادہ کہ جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ مقرب ہوتا ہے, جس کو اللہ کا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار سمجھتا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا مستجاب الدعوات بھی تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے, نوافل پڑھتے, روزے رکھتے. اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ عاجزی انکساری کرنے والے تھے. حضرت داؤد طائی علیہ رحمت اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور یہ جو ولی تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد تھے. تو اس طرح یہ جو حضرت داؤد طائی تھے ان کو اپنے وقت کی کتنی قدر تھی اور کتنے یہ نیک تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت داؤد طائی جو تھے یہ روٹی چبا کے نہیں کھاتے تھے, پانی کے اندر روٹی بھگو کے پی لیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہر بندہ روٹی چبا کے کھاتا ہے, آپ پانی میں بھگو کے پی لیتے ہیں. آپ فرماتے میں اگر روٹی چبا کے کھاؤں تو 50 آیات کی تلاوت کا وقت خرچ ہو جاتا ہے, تو میں وہ 50 آیات کی تلاوت کا وقت بچانے کے لیے روٹی کے ٹکڑے پانی کے اندر کر کے بھگو کے وہ پی لیتا ہوں. اتنی دیر میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتا ہوں. تو اب دیکھو یہ خود جو ہے وہ کتنے بڑے نیک تھے. آج ہم کسی کی چغل خوری کریں, کسی کی غیبت کریں تو اس طرح ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے کہ جناب
جی ہم جیسی کوئی گفتگو کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ الرحمت ایک دن جا رہے تھے، راستے میں بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہونے سے افاقہ ہوا تو لوگ پوچھنے لگے کہ آپ تو صحیح سلامت جا رہے تھے، کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ آپ فرمانے لگے اس جگہ پر میں نے کسی کی غیبت کی تھی، آج مجھے یاد آیا میں نے ادھر غیبت کی تھی، تو اس سے مجھے خوف لاحق ہو گیا کہ قیامت کے دن اللہ اگر پوچھ لے کہ تو نے فلاں اپنے بھائی کی غیبت کیوں کی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ بس یہ سوچتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ اب دیکھیے ہمارا تو ماشاءاللہ اگر کسی کے ساتھ ہم بیٹھ گئے تو کیا رویہ ہوتا ہے، بغیر غیبت اور بغیر بدخوئی کے ہم رہ نہیں سکتے ہیں۔ سارا دن چاہے ہم غیبت کرتے رہیں ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ آج کا دن ہمارا کیسے گزرا۔ یہ پہلے لوگ تھے جب غیبت اگر کر بھی لیتے تھے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیتے تھے، لیکن اس کمی کوتاہی پر کتنا پھر افسوس کرتے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آج ہم سے کئی گناہ ہو جاتے ہیں لیکن کبھی افسوس نہیں ہوتا اور کبھی جو ہے دل کے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت داؤد خود اتنے نیک، تلاوت کلام پاک کے لیے وقت بچانے کے لیے پانی کے اندر روٹی بھگو کے پی لیتے تھے، اپنا وقت بچاتے تھے۔ ایک دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں آپ کو کیا نصیحت کر سکتا ہوں؟ تو آپ مجھ سے نصیحت لینے آئے کہ میں پہلے وجہ بیان کروں۔ حضرت داؤد علیہ الرحمت نے فرمایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت عطا فرما رکھی ہے، تو اس لیے آپ مجھے نصیحت کریں، آپ پہ نصیحت کرنا واجب ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اب آپ کو کیا نصیحت کروں، میری اتنی بات تم سن لو کہ مجھے ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ قیامت کے دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان نے پوچھ لیا کہ تم نے میری اطاعت فرما برداری کا حق کیوں نہیں ادا کیا، میں کیا جواب دوں گا؟ تو ذرا غور فرمائیے، حضرت داؤد علیہ الرحمت یہ سن کر رونے لگے۔ فرمایا جن کا تعلق خاندان نبوت سے ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہے، جن کا تعلق ان کا یہ حال ہے، میں داؤد تائی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ اور آج ہم اگر پنج گانا نماز پڑھ لیں تو اس صورت میں ہم اپنے آپ کو بہت بڑا نیک متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، اور اس طرح ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دل کے اندر غرور ختم نہیں ہوتا اور تکبر آ جاتا ہے۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کے ذرا اپنے ذہن کو متوجہ کر کے یہ بات سنیں اور بات سن کے ذہن نشین کر کے اس پر عمل کریں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے غلاموں کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، آج ہم وعدہ کرتے ہیں ہم میں سے جس کو نجات مل گئی، اللہ قیامت کے دن جس کو چھٹکارا دے گا اور عذاب سے نجات دے کے اس کو جنت میں داخلہ دے دے گا، وہ میرے لیے بھی شفاعت کرے، میری بھی سفارش کر کے مجھے بھی جنت ملے جائے۔ تو وہ غلام کہنے لگے کمال ہے، آپ کو شفاعت کی کیا ضرورت، آپ تو خود شفاعت فرمانے والے ہیں، آپ کے نانا جان شفاعت فرمانے والے ہیں، آپ کو اس کی کیا ضرورت؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب میں اپنے اعمال پر توجہ کرتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے، مجھے ندامت ہوتی ہے، اور میں جب اپنے عیبوں پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا، حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو حضرت گرامی یہ ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پوری زندگی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے گزر گئی، اور مستجاب الدعوات تھے،
تو ان کو اپنی عبادت پر کوئی گھمنڈ نہیں، بلکہ اپنی عبادت کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ ہم نے عبادت تو کر لی، کیا معلوم قبول بھی ہوئی یا نہیں، یہ قبولیت کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ یہ اس لیے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اذا اراد اللہ بعبد بصرہ بعیوب نفسہ، فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے عیب اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، وہ ہر وقت اپنے عیب دیکھتا رہتا ہے، دوسروں کے عیبوں کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے اپنے عیب دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے خیر ہے، یہ بھلائی ہے۔ جس کے ذہن کے اندر، جس کے دل کے اندر یہ بیعت بیٹھ چکی ہے کہ میرا عمل تو ہے لیکن آیا یہ قبول بھی ہوا ہے یا نہیں، میرا یہ عمل قبولیت کے قابل بھی ہے یا نہیں، میں تو سب سے بڑا گناہگار ہوں، تو وہ یاد رکھے کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کو خیر ملی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو بھلائی ملی ہوئی ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے میرے جیسا تو کوئی عالم نہیں، میرے جیسا تو کوئی حافظ نہیں، میرے جیسا تو کوئی نمازی نہیں، میرے جیسا تو کوئی قاری نہیں، تو وہ یاد رکھ لے وہ شیطانی دھندے میں پھنسا ہوا ہے، شیطان اس کو ورگلا رہا ہے، تیرے جیسا کوئی نمازی نہیں، تیرے جیسا کوئی پرہیزگار نہیں۔ تو اس طرح حضرات گرامی کوئی بندہ ہم میں سے اگر یہ سمجھتا ہے چلے جی میں فلاں سے تو نیک ہوں، فلاں سے تو جناب زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں، تو وہ سمجھ لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے اس کو وسوسے آ رہے ہیں، ایسی باتیں جو وہ سوچ رہا ہے وہ شیطانی وسوسے اور خیالات ہیں۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ بدبخت ہے کہ جو نیکی کو یاد رکھتا ہے برائیوں کو بھلا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو توبہ استغفار بھی اگر کر لے تو کیا معلوم توبہ استغفار قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ تو بہرحال حضرات گرامی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ان حالات سے، واقعات سے، باتوں سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم بھی رات دن محنت کریں اور قبر کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں، آگے ماہ رمضان آ رہا ہے اس کی ابھی سے تیاری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔